میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس کا کلام آپ سے بانٹوں بیان کروں۔ اس کے بعد میں اپنے پادری صاحب کا عزت مآب سیمول نواب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج پیغام رساں ہونے کا حق بخشا۔ آج کا جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا یہ عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب میں سے ہم نے اپنے لیے دیکھا، اور دوسرا حوالہ ہم نے نئے عہد نامہ میں سے عہد جدید میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس میں سے دیکھا۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے پادری صاحب نے اناؤنس کیا کہ آنے والے کچھ ہفتے وہ ازدواج کے بارے میں، میرج لائف کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے خاندان کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا کہ خاندان کیا ہے، خاندان کا آغاز کیسے ہوا، خاندان میں تیسرا شخص کون سا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خاندان کا مقصد کیا ہے۔ خاندان کے بارے میں ہم سب آگاہ ہیں کہ خاندان وہ ادارہ ہے، وہ پہلا ادارہ ہے جس کی بنیاد خود خالق جہاں خداوند نے رکھی، اور خدا خود ہی خاندان کے درمیان میں تیسرا شخص ہے۔ آج ہم خاندان کے مقصد پر غور کریں گے کہ خاندان کا مقصد کیا ہے، خاندان کو کیوں تخلیق کیا گیا، اور اس کے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جب خاندان کو خدا خود تخلیق کرتا ہے، جب خاندان کو خداوند نے، خدا قدوس نے خود تخلیق کیا ہے، تو پھر اس کا مقصد بیان کرنے والا میں یا آپ یا کوئی بھی عالم کس طرح ہو سکتا ہے۔ خاندان کا مقصد بھی خدا قادر مطلق باپ نے خود ہی بیان کر دیا۔ جب ہم حوالہ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 18ویں آیت میں، تو ہم دیکھتے ہیں اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہاں پر خداوند نے خاندان کے مقصد کو بیان کر دیا کہ خاندان کی بنیاد میں خداوند نے مرد کے ساتھ عورت کی تخلیق کیوں کی۔ خداوند نے عورت کو مرد کا مددگار بنایا، خداوند نے مرد کے ساتھ مدد کرنے کے لیے عورت کو بنایا۔ جیسے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا کہ خداوند نے عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بنایا۔ جو ہمارا پنجابی کلچر ہے وہ کہتے ہیں جی عورت پیر کی جوتی ہے، خدا نے پاؤں کی جوتی نہیں بنایا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ میری بیوی تو میرے سر کا تاج ہے، خداوند نے اس کو تاج بھی نہیں بنایا، بلکہ خداوند نے کہاں سے بنایا؟ اس کے پہلو سے نکالا۔ اور پہلو میں کیا ہے؟ پہلو میں دل ہے۔ دل کے لیے، مددگار کے لیے خداوند نے عورت کو تخلیق کیا۔ خداوند نے عورت کو مددگار بنایا، اور مددگار کا جو لفظ ہے، اگر ہم پرانے عہد نامے کی زبان عبرانی زبان میں اس کو دیکھیں، ہیبریو میں، تو اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ایزر ہے، اور یہ ایزر کا جو لفظ ہے یہ 21 بار پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا، اور 21 بار یہ صرف 2 بار انسانی ذرائع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے پہلا ذریعہ جس کے لیے خدا نے مددگار کا لفظ استعمال کیا وہ عورت ہے۔ ازدواجی زندگی کے لیے، خاندان کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ باقی 19 بار
یہ مددگار کا جو لفظ ہے یہ الہی مدد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگر اس کے مطلب پر غور کریں، انگلش میں ہیلپر، اردو میں مددگار، اور جب میں نے اس لفظ کے مطلب پر غور کیا تو اس کا مطلب بڑا خوبصورت آیا۔ خدا خود انسان کی مدد کرتا ہے، اور ایسی مدد جو کبھی ناکام نہیں ہوتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی فیل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور جس کی خدا مدد کرتا ہے اس کی مدد ضرور ہوتی ہے، اور جس کام کے لیے وہ مدد کرتا ہے اس کام میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ اور خدا نے ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں عورت کو کیا پیدا کیا؟ مددگار پیدا کیا، ایسا مددگار جو کبھی نہیں چھوڑے گا، جو اپنے خاوند کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جو شادی کے نکاح کے وقت عہد کرتے ہیں، میں دکھ میں، میں سکھ میں، بیماری میں، تنگی میں، دستی میں، خوشحالی میں ہمیشہ اپنے خاوند کے ساتھ رہوں گی، اور خاوند بھی یہی عہد کرتا ہے۔ عہد کے لفظ کو جب ہم نے غور کیا کہ یہ عہد کا لفظ کیا ہے، تو عہد کے جو مطلب ہیں وہ وعدے کے ہیں، عقد کے ہیں، اور عقد کا لفظ نکاح کے لیے بھی یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا۔ عہد کو جب عبرانی زبان میں دیکھا گیا تو اس کا مطلب تھا ٹو کٹ جانا، بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، ٹو کٹ عہد ہے، عقد ہے۔ اور عقد کے لیے جو سب سے پہلا حوالہ مجھے نظر آیا وہ میں نے غور کیا اور مجھے بڑی وضاحت ملی اس کے حوالے سے، وہ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم اور خدا کا عہد ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ کیا کرے؟ بچیا لے، کبوتر لے، کمری لے، اور ان کو کیا کرے؟ دو حصوں میں کاٹ دے۔ اور خدا خود اور ابراہیم ان دو ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزرا، اور ایک عہد باندھا، اور عہد کیا تھا؟ کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں۔ اور یہی عہد، یہی وعدہ، یہی عقیدہ ہمارا نکاح کے وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عہد کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ اور خدا تعالیٰ نے فرما دیا اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ ملے رہیں، ان کے درمیان مضبوط بانڈنگ ہو، ان کے درمیان ایک ایسا تعلق ہو جسے کوئی ختم نہ کر سکے، کوئی کاٹ نہ سکے۔ یہ ہے ازدواجی زندگی کا پہلا مقصد کہ خدا تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک مددگار بنایا ہے خاندان۔ دوسرا مقصد جو میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا پیدائش کی کتاب پہلا باب، اس کی 26 سے لے کر 28 آیت تک ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے اور کل جانور پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھ۔ دوسرا مقصد خاندان کے قائم کرنے کا، افزائش نسل، ایک ایسی نسل پیدا ہو جو خوف خدا رکھے، جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہو، جو خدا کی بادشاہی کو وسیع کر سکیں، جو خدا کی بادشاہی کو وسعت دے سکیں، جو خدا کی بادشاہی کو بیان کر سکے، بڑھا سکے۔ ایک مقصد خدا کا تھا کہ انسان کی نسل زمین پر بڑھے، اس لیے خدا نے اسے برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محفوظ کرو۔ خدا نے ایک مقصد کے تحت انسان کی خاندانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ خدا نے بنیاد رکھی کہ اس کی خاندانی زندگی میں برکت ملے،
وہ خاندانی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں, وہ یکتن ہو جائیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں. یہ ہے ازدواجی زندگی کا مقصد. بعض اوقات کچھ لوگ اس کو صرف جسمانی انداز میں دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم جسمانی انداز میں بھی دیکھیں تو خاندان کی بڑھوتری کے لیے, خاندان کی بہبود کے لیے, خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے, نسل کو قائم رکھنے کے لیے خاندان کی بنیاد رکھی گئی ہے. مگر خدا کا مقصد یہ تھا کہ انسان جسمانی برکت بھی حاصل کرے. وہ ساری جبلتیں جو اس کے اندر ہیں, جو اس کے اندر خاصیتیں ہیں, جو احساسات ہیں, جو فیلنگز ہیں, جو جذبات ہیں, ان کی افزائش ہو سکے, وہ پورے ہو سکیں. اور خدا کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی بادشاہی قائم ہو سکے. اس لیے خدا نے انہیں برکت دی کہ بڑھو, پھولو اور زمین کو معمورو محکوم کر دو. آج ہمارے لیے ایک سوال یہاں پر, کیا ہم خاندانی زندگی کے حقیقی مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے خاندان کی بنیاد رکھی؟ کیا ہم میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے مددگار ہیں, یا ہم ایک دوسرے کے لیے مشکلات کا باعث بنے ہوئے؟ مینوں تیرے گھر والی نہیں پسند ہے,